اچھا یہ یون 8 ہیں جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی کیا حال ہے جی, کیسے ہو آپ؟ اللہ کا کرم ہے. اچھا مجھے آپ سے سوال کچھ پوچھنے تھے. اچھا جی, ہاں جی پوچھئے جی. ہاں یہ آپ ایک دو بندے پہلے ایک سوال پوچھ رہا تھا ایک بندہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت آدم کے دور میں جو زبان بولی جاتی تھی آپ کہہ رہے تھے وہ ابھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, اور ہاں حضرت جی عیسیٰ کے زمانے میں بھی شاید عربی نہیں بولی جاتی تھی. آپ ایسے ہی کہہ رہے تھے؟ ہاں جی, ہاں جی میں کہہ رہا تھا ایسے ہی. اچھا تو لیکن آپ یہ کیسے ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ عرب تو اس زمانے میں تھے. تو عرب تو جو اس مطلب زمانے قرآن میں تو تھے کون سی زبان بولتے تھے بتائیں مجھے. جی حضرت کیا عیسیٰ بول کون رہے سی ہیں زبان آپ؟ بولتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ جی مجھے پتا ہے. ارمائک بول رہے تھے, ارمائک. اچھا تو پھر آپ ہاں یہ بتائیں کہ ابھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں حضرت آدم کون سی زبان بولتے تھے پھر؟ وہ تو آپ بول رہے ہیں نا, مطلب وہ تو کیا آپ بول رہے ہیں کہ حضرت آدم عربی نہیں بولتے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں عربی بولی ہی نہیں جاتی تھی. یہ میں اس بات پہ مطلب میں آ رہا ہوں. ہاں تو نہیں سمجھ بولی رہے ہیں جاتی میری تھی. بات؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے دیکھیں کہاں میری بولی بات جاتی ہے؟ سنیں نا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں عربی بولی جاتی تھی آپ یہ مانتے ہیں, یا آدم کے زمانے میں عربی بولی جاتی تھی؟ دیکھیں ریکارڈس ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ایسا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مطلب ہم کیسے مان سکتے ہیں کیونکہ قرآن تقریباً 1400 سال پہلے اترا ہے, ٹھیک ہے, نازل ہوا ہے, لیکن ہمیں ایسے ریٹن ریکارڈس ملتے ہیں تقریباً مطلب 4th سینچری سے اور 30th سینچری تک کچھ مطلب ریٹن ریکارڈس حجاز والے ریجن سے ملتے ہیں کہ مطلب وہاں عربی جیسے ایک زبان بولی جاتی تھی. تو آپ مطلب تو یہی یہ تو میں کہہ رہا تھا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو سب سے پرانا ٹیکسٹ جو کہا جاتا ہے کہ عربی میں آج تک لکھا ہے وہ کون ہے پتہ ہے؟ کون سا ہے؟ عربی کا ہاں کون آپ سا ہے بتائیں. پتہ ہے؟ عمر نہیں القیس مجھے کی شاعری مطلب ہے, ایگزیکٹ. 10ویں صدی میں لکھی ہوئی, کہا جاتا ہے کہ وہی ہے بس. اچھا میں عربی سے وہی کہہ رہا پہلے ہوں جو مجھے زبان ایگزیکٹ. تھی نا بھائی اسے نبطی کہتے تھے, اور یمنی بھی اپنے طور پہ ایک علیحدہ زبان تھی. سر یہ ٹھیک ہے, یمنی جو زبان ہے نا وہ عربی کی ٹھیک سسٹر ہے. لینگویج مصری تھی, زبان جو ہے وہ ابھی ایک نہیں. علیحدہ زبان تھی. مصری جو ہے وہ ایک علیحدہ زبان تھی, وہ عربی نہیں تھی. ٹھیک سر ہے. میری بات سنیں نا, یہ مصری زبان, عربی زبان, ہیبرانی زبان, ارمائک, یہ سب ایک مطلب ایک سسٹر لینگویجز ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ڈائلیکٹ ہاں تو نہیں میں ہے. نے کون سا اس بات کا انکار کیا کہ یہ سسٹر لینگویجز نہیں ہیں, انہیں سیمیٹک لینگویجز کہتے ہیں ہاں بھائی. مگر مجھے یہ بتائیں کہ سیمیٹک عربی, جس عربی میں قرآن آیا وہ نہیں کب آئی ہے بتائیں ذرا مجھے. سر, میں تو آپ سے یہ یہ پوچھ رہا ہوں. ایجپٹ والی سیمیٹک نہیں ہے, یہ ایفرو ایشیاٹک ہے. میں نے آپ کو یہی تو ٹھیک ہے. کہا ہے کہ مصری زبان ایک علیحدہ زبان تھی. میں نے آپ کو نہیں کہا کہ وہ سیمیٹک تھی. میں نے آپ کو کہا ہی نہیں, آپ نے خود سے فرض کر لیا. میں نے کہا ہے ابھی آپ کو کیا, آپ میں ٹھیک نے ہے آپ کو بولے کہا آپ. کہ آج مصری عربی جو بولتے ہیں نا وہ ان کی زبان نہیں تھی پہلے. میں یہی کوئی رہا ہوں, یہی واقعی اب میں ذرا عربی میری ان کی دھیان سے زبان نہیں, اب مصری میں تھی. آپ کو تھوڑا بتا دوں یار, ٹھہر جائیں, اب ذرا سن لیں کیونکہ آپ تھوڑے ایگر ہو رہے ہیں. ذرا دھیان سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. بولے. عربی کا جو پہلا ریٹن ریکارڈ ملتا ہے وہ ملتا ہے عمر القیس کی شاعری, اور وہ حجازی نہیں ہے, ریٹن اسکرپٹ نہیں ہے حجازی. ٹھیک ہے. اوکے. عربوں کی جو پچھلی زبان تھی وہ نبطی تھی. ٹھیک ہے. حجاز میں نبطی کا ایک اور اسکرپٹ بولا جاتا تھا. یمن کی اپنی زبان تھی, ٹھیک ہے, جس کو آپ عربی نہیں یہ کہہ سکتے. جس عربی میں اچھا قرآن یمن کی. نازل ہوا ہے وہ یار سنو تو صحیح نا, چپ مطلب آپ کاٹ کیوں رہے ہو, دھیان سے سنو نا. آپ کو جب نہیں پتا تو میری بات سنو اب دھیان سے. اور جس بولے عربی بولے. میں قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن کے آنے سے 200 سال ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. 300, سمجھ گئے بات, صحیح. اتنی سی بات ہے بس. اب آپ بتائیں. دوسری بات ہے, آدم کیا بولتا تھا, ابراہیم کیا بولتا تھا. اگر ابراہیم تھا کبھی تو وہ کون سی زبان بولتا تھا, ٹھیک وہ ہے. کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ عبرانی بولتا تھا. ٹھیک ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح اچھا. عربی کا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ عربی نہیں ایگزسٹ کرتی تھی, ابراہیم وہ کہتے ہیں کہ 2200 قبل مسیح میں تھا, یعنی 2200 BC میں. مزے کی چار بات سال یہ ہے تک کہ چلی. اس وقت ابراہیم کے وقت میں عبرانی زبان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اس ٹائم کنانی زبان بھی شاید نہیں تھی, کیونکہ کنانی زبان 1600 قبل مسیح میں, 1700 قبل مسیح میں آتی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اور ہی کوئی زبان تھی, اکادین, کہاں یا پر پھر کہاں
सुने ना, अच्छा अब सर आपको मेरी नहीं बात पता, सुनिए। अब आप मेरे से क्वेश्चन ठहर जाए ना, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ, अभी जरा सब्र से सुने फिर बात करना। तो मेन बात है कि अरबी हम्म, जुबान कुरान से तकरीबन 200-300 साल पहले वो अरबिक आती है जिसमें कुरान है, ठीक है। इससे पहले निब्ती जुबान ठीक थी, है। निब्ती जुबान अरबी जुबान नहीं उसको हम कहते हैं, ठीक है। निब्ती जुबान भी सेमेटिक लैंग्वेजेस में आती है, हिब्रू, अरामिक, ठीक है, सायरो अरामिक, ये सारी, और अरबी, ये सब सेमेटिक लैंग्वेजेस है। मगर अरबी जो है वो अरामिक से, हिब्रू से, सायरो अरामिक से और निब्ती से बाद में आती है, ठीक है। ये जुबान का ओरिजिन तकरीबन तकरीबन ये 1500-1600 साल पुरानी, इस टाइम मैंने गूगल किया तो अरबी जो है वो 1500 साल पुरानी आ रही है सामने कि अरबी कितनी ये पुरानी, आप 1500 रिटन साल। रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो मैं रिटर्न रिकॉर्ड की अगर बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ अरबी अरबी 1500 साल पुरानी, इससे पुरानी नहीं है, ठीक अच्छा है। ठीक है ठीक इवन के है। अच्छा कुरान ये के हजरत वक्त पे, इब्राहिम। अच्छा आपको पता है कि कुरान जब लिखा गया था तो किस जुबान, किस रस्म खत में लिखा गया था? अच्छा हिजाजी वाले, हिजाजी वाले में तो हिजाजी, मुझे हिजाजी सम में और कूफी में फर्क क्या है, या हिजाजी में और आज के वाले में फर्क क्या है? सर मुझे मैं वो नुक्तों का शायद फर्क है मेरे हिसाब से। मजे की बात यह है कि हिजाजी के ऊपर नुक्ते नहीं होते, हिजाजी के बाद आया था हाँ कूफी, कूफी के ऊपर भी नुक्ते नहीं होते, हाँ ठीक है। कूफी, हाँ। कूफा जो है वो हजरत अली के दौर में दारुल खिलाफा बना मुसलमानों की सल्तनत का, सर, ठीक है। और कूफी ठीक है स्क्रिप्ट जो है वो कूफे से रिलेटेड था, ठीक है। इसके बाद ठीक कूफी है स्क्रिप्ट जो है वो चलता रहा है, कूफी कूफी स्क्रिप्ट के ऊपर आप बे और नून में कोई फर्क नहीं कर सकते, से में, बे में, नून में कोई फर्क नहीं आप कर सकते, ठीक है, क्योंकि अच्छा नुक्ते नहीं होते। नहीं। नुक्ते फिर अच्छा बाद मेरा में एक लगे ये। हैं कूफी के ऊपर, फिर उसके बाद नुक्तों के बाद फिर अराब लगे हैं, ठीक है। तो अरबी ठीक है वो जुबान अगर हजाज इतनी पुरानी हजाज थी बिन तो यूसुफ ने लगाई। दुनिया में कोई ऐसी जुबान नहीं है कि जो कि एक पुरानी जुबान हो और उसका स्क्रिप्ट कोई ना कोई कहीं मौजूद ना हो, जो जो कि मेजर लैंग्वेजेस हैं। अगर आप कह रहे हैं कि अरबी सारी अच्छा दुनिया की जुबान थी, आदम के वक्त से चली आ रही थी, तो उसका रस्मुल खत भी नहीं बहुत मैं पहले नहीं। मौजूद होना चाहिए, नहीं पहली बात मैंने कहा भी नहीं है। और मैं ये एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। हजरत इब्राहिम की ज़बान कौन सी थी? इब्राहिम की जुबान जो है ना वो, अब मैं आपको सही नाम नहीं बता सकता, अकादियन होगी या सुमेरियन हो सकती है, अगर इब्राहिम उस वक्त एग्जिस्ट करता था, ठीक है। वैसे तो इब्राहिम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इब्राहिम का टाइम है 2200 BC, तो वो आप खुद देख लेंगे उस टाइम जो फर्टाइल क्रेसेंट है उसमें कौन सी जुबान बोली जाती थी, वो कादियन या सुमेरियन ही होगी, दो में से एक जुबान होगी, ठीक है। अच्छा ये जो अब अगला हजरत मसला ये है इब्राहिम। कि हाँ, मूसा के बारे में कहा जाता है कि वो इब्रानी बोलता था, मगर मजे की बात यह है कि 1600 कबले मसीह में, या 1400 कबले, 1600 से 1400 कबले मसीह के दौरान मूसा के वजूद की बात की जाती है, उस वक्त इब्रानी जुबान कोई नहीं थी। तो ये अच्छा इस्लाम की उस जुबान भी वक्त। इस्लाम से कुछ ज्यादा असर पहले नहीं इजाद हुई, और इसी एक तरह एक मिनट। अच्छा आप कह रहे हैं कि हजरत मूसा की ज़बान इब्रानी इब्रानी नहीं थी तो फिर कौन सी थी? हो ही नहीं सकती, जब इब्रानी 800, 900, 1000 कबले मसीह, बहुत ज्यादा कह दें तो इब्रानी 1000 कबले मसीह में आई, तो 1400 कबले मसीह में मूसा आ रहा है, और मूसा ने 5 किताबें लिख के दी थी जिन्हें तौरात कहा जाता है, पैंतातुख तौरात, जिन्हें कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है। वो किताबें हिब्रू में नहीं लिखी हुई तो हैं। मजे की बात यह है कि रिटर्न हिब्रू जो है ना वो 600 से 700 कबले मसीह से पुरानी नहीं है। अब बताएं। नहीं फिर हजरत मूसा की ज़बान कौन सी थी? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ ना, हजरत मूसा की जुबान, हजरत मूसा होंगे तो उनकी जुबान होगी ना, अब हमें तो पता ही नहीं हजरत मूसा थे भी या नहीं। अगर हजरत मूसा 1600 कबले मसीह में थे तो शायद उनकी जी। जुबान ओल्ड कैनानाइट हो सकती है, कनानी जुबान, पुरानी कनानी जुबान। तो फिर अगर वो इजिप्ट गए थे तो वहाँ वहाँ की तो ज़बान अलग होती है ना? हाँ, तो जाहिर बात है, अब मूसा का तो केस ही हो रहा है ना कि मिस्री जुबान में उसकी तालीम और तरबियत हुई, क्योंकि उसे पाला तो मिस्रियों ने था ना। मगर वो जो जो बनी हाँ इसराइल वहां रहते थे, उनके दावे के मुताबिक, बाइबल के दावे के मुताबिक तो वो इब्रानी जुबान ही बोलते थे। मगर मजे की बात यह, असल में क्या हुआ है, 600 कबले मसीह में, तकरीबन 600 से 400 कबले मसीह के दौरान इन्होंने अपनी किताबें लिखी, यहूदियों ने सारी की सारी, और इन्होंने लिखी इब्रानी में, अच्छा क्योंकि उस टाइम ये इब्रानी ही बोलते थे। मगर इन्होंने झूठ बोल दिया कि 1600 कबले मसीह में और 2200 कबले मसीह में मूसा और इब्राहिम दोनों के दोनों इब्रानी जुबान बोलते, नहीं बोलते थे। सर अरबी, एक बात हो अरबी सकती जो है है। वो, अरबी जो है वो पहली सदी कबले मसीह में मिल जाए तो बहुत ही मुश्किल बात है, नहीं है कुरान वाली अरबी। लेकिन हजरत हजरत मूसा की एक बात हो सकती है क्योंकि जो इजिप्शियन एम्पायर था
وہ تقریباً سیریا سے لے کر جو آج تک جو ہمارا ایجپٹ ہے وہ وہاں تک پھیلا ہوا تھا، اور جو کہاں تک پھیلا ہوا تھا جی؟ کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا تھا؟ تقریباً قادش ایک ایریا ہے سیریا کا، مطلب یہ پرانا ایریا ہے قادش، تقریباً یہ لیبنان اور سیریا کی سرحدوں کے برابر ہی قادیش والی بات اگر آپ کو پتا ہے تو پھر تو آپ کو 100% یہ پتا ہونا چاہیے کہ موسیٰ کی کہانی جھوٹی ہے۔ قادیش کی بات آپ نہیں، کو مجھے پتا ہے اور آپ پھر بھی اصرار کر رہے ہیں کہ موسیٰ کی کہانی سچی ہے۔ بھائی قادیش کی کہانی کا مطلب کیا ہے پتا ہے؟ قادیش کی کہانی کا یہ مطلب ہے کہ جس ٹائم 1600 قبل مسیح میں تقریباً 1200 قبل مسیح میں بھی قادیش تک ان کی حکومت تھی۔ قادیش میں یہ فونیشین سے لڑتے تھے، نہیں فونیشین نہیں، ہیٹائٹس سے لڑتے تھے جو ہیٹائٹ سے پہلی لڑتے تھے، ہیٹائٹ سے۔ ہتھیوں اور فونیشینز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہاں سے، مگر یہ وہاں تک ہیٹائٹ لڑتے میں تھے۔ اور نہیں اچھا اب ہیٹائٹ آپ میں اس اور بات پہ بحث فونیشین کریں میں گے؟ بہت زیادہ فرق میرے ہے، چاند ایک منٹ یار، بہت زیادہ فرق ہتھیوں ہے۔ سے یہ قادیش میں لڑتے تھے، ٹھیک ہے؟ قادیش میں یہ ہتھیوں سے لڑتے تھے اس ٹائم مصری، تو مجھے بتائیں پھر موسیٰ ان کو 1600 قبل مسیح میں کہاں آزاد کرا کے لایا تھا؟ تو نہیں، میں زبان کی وجہ سے صرف اس وجہ سے بات کر رہا تھا، مجھے زبان کی نظر کے بحث تو رہتی ہی نہیں ہے نا، جب ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے، ہمیں جب یہ پتہ لگ مجھے جاتا ہے مذہب کہ کے حساب سے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے۔ یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر آپ کا کوسچن کیا ہے، آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں مطلب اب ہمارے جو پیغمبر ہیں میں ان کے حساب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کی جو نیٹو زبانیں ہیں یہ وہ سارا کون سی فراڈ ہے ہیں؟ نا یار، یہ سب فراڈ ہے نا۔ چلو آپ کے حساب سے فراڈ ہوگا، چلو نہیں نہیں، میرے حساب سے نہیں ہے، ہسٹری کے حساب سے، پتھروں میں لکھی ہوئی چیزوں کے حساب سے فراڈ ہے۔ پرانے زمانے میں لینگویج کا سب سے زیادہ جو سروائیونگ ریکارڈ ہے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ پتھروں کو تراش کے جو لکھائی کی جاتی تھی، کندہ کاری ہاں، جس جو کو کہتے ہیں، راک انسکرپشن۔ جو راک ایگزیکٹلی یہ ہاں تو یہ ظاہری بات ہے کہ چلو یہاں پہ کچھ جب عربی ہے ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا بات کریں؟ عربی جب شروع میں لکھنی شروع کی گئی، سب سے پہلی جو عربی ملتی جی، ہے وہ کس میں کی گئی شروع؟ وہ ایتھوپین اسکرپٹ میں لکھی گئی۔ اچھا ایتھوپیا میں، یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً 300-400 قبل مسیح کی بات ہے، وہی عمر القیس کی شاعری ہے شاید، یا اس کے بعد والی کوئی ایک بات ہے جو کہ ایتھوپین اسکرپٹ میں لکھی گئی، نبطی اچھا یہ اسکرپٹ میں کہاں لکھی پر گئی۔ یعنی ایسی بھی لیکن کچھ عربی انسکرپشنز ہیں جن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عربی کی ہیں، وہ لکھی نبطی میں ہوئی ہیں، اور نبطی جو ہے اچھا وہ نفٹی کیا؟ ایتھوپین اسکرپٹ سے نبطی لی گئی ہے، اچھا نبطی اسکرپٹ۔ اگر میں آپ کی بات صحیح طریقے سے سمجھ رہا ہوں، یہ نفٹی انگلش میں نیوبین کو کہتے ہیں؟ نبطین امپائر جو تھی جن کا وہ ہے پیٹرا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، الگ ہے شاید۔ ان کی گولڈن ایج تھی 1st سینچری بی سی سے 1st سینچری اے ڈی تک، 200 سال۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنے، چلیں ٹھیک ہے، صحیح، مہربانی۔ اوکے بائے بائے۔ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔